چپکے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اب چپکے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ دین اسلام ماننے کا نام ہے، اپنی منوانے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اعمال شریعت میں انفرادی ہوتے ہیں، آپ اس کو اجتماعی حیثیت دے دیں تو شریعت کے اندر وہ عمل ناجائز ہو جائے گا۔ مثلا ہم نفل پڑھتے ہیں، اب نفل ہے انفرادی عمل، فرض ہے اجتماعی عمل۔ اب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو 2 رکعت نماز ابھی پڑھا چکے ہیں اور بجماعت پڑھا چکے ہیں، لہٰذا ہم بھی بعد میں 2 رکعت نفل نماز بجماعت پڑھتے ہیں۔ کہیں گے لوگ کہ نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل انفرادی پڑھی جاتی ہے اور فرض اجتماعی پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا جیسے شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا، آپ نے اس کے اندر رد و بدل نہیں کرنا ہوگا۔ کوئی بندہ اگر سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد وہ دعا مانگتا ہے، انفرادی عمل ہے، وہ دعا مانگتا رہے، لیکن اگر سارے لوگ مل کے بیٹھے رہیں اور پھر بعد میں اجتماعی دعا مانگنی شروع کر دیں، شریعت کہتی ہے کہ بھائی یہ دعا انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کہیں دعا تو بہت اچھا عمل ہے، تو مولوی لوگ ہمیں دعاؤں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اگر ہم سارے مل کے دعا کریں تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی حرج یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ الگ الگ دعا مانگو، آپ سارے مل کے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کے لیے مل کے دعا مانگنی جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں سنت اور بدعت کو پہچاننے کے بارے میں، کہ سنت آفاقی ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ سنت آفاقی ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ سنت کا تعلق پورے عالم کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوتا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور بدعت چونکہ انسان ساختہ طریقہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسی علاقے کی حد تک محدود ہوتا ہے، اس کو وہ قبولیت نہیں ملتی کہ پورے علاقے میں پھیل جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گندم لوگ کاشت کرتے ہیں، پنجاب میں بھی لوگ کاشت کرتے ہیں، ہمارے سرحد میں بھی لوگ کاشت کرتے ہیں، بلوچستان میں لوگ کاشت کرتے ہیں، اور سندھ کے علاقے میں بھی لوگ گندم کاشت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب لوگ گندم کاشت کرتے ہیں تو گندم کے اندر کچھ خودرو جڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہاں بھی شاید ایسا ہی ہوگا کہ خودرو جڑیاں پیدا ہوتی ہوں گی، اور سندھ کے علاقے کے لوگ بھی بتائیں گے کہ ہاں ہمارے علاقے میں گندم کاشت کرتے ہیں تو کچھ خودرو جڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، گندم ہے مقصودی چیز، وہ ہر علاقے میں یکساں ہے، پنجاب میں ہو یا سرحد میں ہو، بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، ہر علاقے میں یکساں ہے، اور خودرو جڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ہر علاقے میں الگ الگ پیدا ہوتی ہیں، وہ علاقائی ہوتی ہیں۔ تو سنت آفاقی ہوتی ہے اور بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ اچھا، 10 محرم کا روزہ یہ تو ہے سنت، اور یہ آفاقی ہے، ہر جگہ پہ روزہ یکساں رکھا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن 10 محرم کے باقی رسوم و رواج یہ علاقائی ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں جو لوگ کرتے ہیں وہ اور طرز پہ کرتے ہیں، جو سندھ کے علاقے میں لوگ کرتے ہیں وہ الگ طرز پہ کرتے ہیں، ایران بندہ چلا جائے تو وہ الگ طرز پہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو یہاں اور سندھ کے عمل میں فرق نہ ہوتا۔ یہ جو فرق ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان ساختہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوتا تو جیسے یہاں پہ ہے تو ویسے وہاں پہ بھی ہوتا۔ یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات بدعات کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ تو دلیل ان کی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے نوادرات احادیث آ جاتی ہیں، ایسی نادر حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ محدثین نے شاید ان کا نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ جو ہماری قرون اولیٰ کے محدثین ہیں، امام بخاری اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور امام مسلم، ان محدثین نے کبھی ایسی حدیثوں کا نام و نشان بھی نہیں سنا ہوتا، نہ کبھی ایسے الفاظ سنے ہوتے ہیں۔ ایسے نادر حدیثیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، ضعیف حدیثیں فضائل میں تو کسی درجے میں قابل عمل ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، لیکن مسائل میں تو ان حدیثوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو بالکل سائیڈ پہ رکھا جاتا ہے ادب کے ساتھ کہ یہ مسائل کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو قبول کر دیا جائے۔ اور عجیب بات یہ کہ کئی مرتبہ تو حدیث ایسی ہوتی ہے کہ حق یہ بنتا ہے کہ اس کے نقل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں، لیکن نقل کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو ہم انگوٹھے چھوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی سن کر، اب یہ حدیث ایک نقل کی جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اب دیکھیں، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہوگا نا صحابہ کرام نے، کیونکہ وہ ہم سے پیچھے تو نہیں ہے کہ ہم ایک عمل کر سکتے ہیں اور صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہوگا۔ اور آذان ایک ایسا عمل ہے جو سب لوگوں کے سامنے وہ ہوتا ہے، یہ کوئی چوری چھپکی والا عمل تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا جب آذان دی جا رہی ہے مسجد نبوی کے اندر، سارے لوگ آذان سن رہے ہیں تو سارے لوگ انگوٹھوں کو چھوم رہے ہوں گے۔ جب سارے لوگ چھوم رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے بھی بے شمار لوگ ہوں گے، کیونکہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بے شمار ہوں گے تو اس کو نقل کرنے والے بھی بے شمار ہوں گے۔ ایک ایسا عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کی تنہائی میں کیا ہے، تو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ نے دیکھ لیا، اب صرف وہ زوجہ نقل کرتی ہے، باقی صحابہ نقل نہیں کرتے، ہم وہ حدیث قبول کرتے ہیں، اس لیے قبول کرتے ہیں کہ یہ رات کا عمل تھا، باقی صحابہ نے دیکھا نہیں تھا، تو لہٰذا ایک زوجہ مطہرہ نے دیکھ لیا، لہٰذا اعتماد کیا جائے گا، یہ حدیث لی جائے گی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسی حدیث ہے جو عام مجموع کے اندر عمل کرنے والی حدیث ہے، تو لہٰذا آزان تو چوری چپ کی دی نہیں جاتی، پورے مجمع کے اندر آزان دی جاتی ہے اور سارے لوگ آزان سنتے ہیں اور سارے لوگ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، تو لہٰذا اس حدیث کو نقل کرنے والا صرف ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر صحابی اپنے شاگردوں کو دین پہنچانے والا تھا اور ایک دوسرے سے مسابقت کرنے والے تھے دین پہنچانے کے حوالے سے، تو ہر صحابی نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو پہنچائی ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سیدنا صدیق اکبر کا نام تو آتا ہے اور باقی کسی کا نام بھی نہیں آتا؟ تو لگتا یہ ہے نا کہ کسی نے درمیان میں کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نقل کرنے والے ہیں تو عمر فاروق نقل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے دین کو نقل کرنے میں سستی کیوں کی ہے؟ سیدنا عثمان غنی نقل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے دین کو نقل کرنے میں سستی کیوں کی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نقل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے سستی کیوں کی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام دین کو نقل کرنے میں سستی کریں۔ تو لگتا یہ ہے نا کہ اس وقت اس کا کوئی عام رواج نہیں تھا، یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے کوئی کوشش کی ہے اپنی عشق کی آتش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس دوسری دلیل جو بڑی ہوتی ہے وہ کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ بھائی سمجھیں کہ ایک کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا اور آپ وہ کام کرتے ہیں، اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کام بالفرض اچھا کام ہے اور یہ نیکی والا کام ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کیا؟ گویا کہ آپ عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انگل آگے بڑھنے والے ہیں کہ جو کام آپ نے بھی نہیں کیا وہی نیک عمل میں کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ میں نبی سے ایک انگل آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام میں کر کے دکھاتا ہوں۔ کہتے اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم تو ماننے والے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا عمل کیا ہے ہم اسی کی بقدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے اسی کے بقدر، البتہ کوشش کریں گے اور اس سے آگے بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ آپس میں سوچنے لگے کہ دن کے اعمال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے رات کے اعمال معلوم کرنے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کون سی عبادات کرتے ہیں تاکہ ہم وہی عبادات اپنائیں۔ تو ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھا، ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات بتا دیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت یہ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو بہت تھوڑا سمجھا، کأنہم تقالوہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو رات کی عبادات بہت تھوڑی ہیں، اور اللہ کے نبی تھوڑی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو پوری زندگی رات بھر جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اگلے بندے نے قسم کھائی کہ میں تو پوری زندگی روزے رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے بندے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، بس میں تو مجرد رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے یہ بات بتا دی. آپ نے ان 3 صحابہ کرام کو بلا لیا اور پھر سب کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ جی ہاں اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے اعمال کو دیکھا، ہم نے سمجھا کہ آپ کے اعمال تو تھوڑے ہیں، اور تھوڑے اس لیے کہ آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ تو بخشائے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ اعمال کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس طرح عہد کر لیا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو عمل میں میرا مقابلہ کر سکے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو عمل میں میرے سے مقابلہ کر سکے؟ اور قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ تقوی کرنے والا اختیار کرنے والا میں ہوں، اور رب ذوالجلال کی سب سے زیادہ معرفت اختیار کرنے والا میں ہوں. تو تم کون ہو میرے سے آگے بڑھنے والے؟ پھر آگے آپ نے فرمایا جو بندہ میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگرچہ وہ نیک اعمال میں میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں، وہ کبھی کبھار مذاق کرتے تھے، بہرحال سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اس سے اتفاق تو نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ بس عمل اتنا کرو جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، کیونکہ اتنا عمل کرو گے تو آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اگر آپ نے اس سے عمل بڑھانے کی کوشش کی تو جنت سے اس پار چلے جاؤ گے، وہاں صحرا اور کھلے میدان ہے، وہاں جنت اور کچھ نہیں ہے، تو پھر جنت سے اس پار چلے جاؤ گے. تو کئی مرتبہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعمال آگے کر لیں تو شاید پھر وہ بیچارے جنت میں نہ پہنچ سکے، پیچھے رہ جائیں، یا پھر وہ تو کہتے ہیں حرج کیا. یہ تھوڑی حرج ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام نہیں کیا اور ہم وہ کام کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی تو نہیں کیا، اس عمل سے منع بھی تو نہیں کیا، تو لہذا جس عمل سے آپ نے منع نہ کیا ہو تو وہ سارے اعمال ہم کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ عمل سے منع نہ کرنا یہ اس کی جواز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کا حکم دینا یہ جواز کی دلیل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عملوں کا حکم دیا ہے یا جو اعمال آپ نے خود کیے ہیں وہی کام تو جائز ہیں، اور یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ نے منع بھی تو نہیں کیا. تو کتنے کام ایسے ہیں کہ جن سے آپ نے منع بھی نہیں کیا اور وہ ہم اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے. جی چرس اور ہیروئن پینے سے آپ نے منع بھی تو نہیں کیا. ہاں اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ اسے منع بھی تو نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں پینا چاہیے. جی تو ہمیں تعصب کی عینک ہٹا کے کھلے دل سے سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے اور پھر بدعت کیا ہے. ہمیں بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ بات سمجھ لیں کہ بدعت اختیار کرتے ہوئے ہم بہت بڑا عمل کیوں نہ کریں پھر بھی اس کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا. اور سنت کی مطابقت سے بہت معمولی عمل کیوں نہ ہو ہم وہ کریں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے گی.